نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ماہ مبارک جسے ماہ شعبان کہتے ہیں اس کے تعلق سے مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس ماہ مبارک کا نام شعبان، اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اسے شعبان کیوں کہتے ہیں۔ شعب کا معنی عربی میں ہوتا ہے تفرق یا پھیلا دینا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں پھیلا دی جاتی ہیں، نیکیوں میں وسعت فرما دی جاتی ہے، اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ 5 حرف پر مشتمل ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس حرف کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ شین کا معنی ہے شرف، عین کا معنی ہے علو، با کا معنی ہے بر یعنی تقوی، الف کا معنی ہے الفت، اور نون کا معنی ہے۔ اسی طرح پھر امام قسطلانی نے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کریمہ کو نازل اسی مہینہ میں کیا گیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ حضور علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پیش کرنے کا ہے۔ میں اختصار کی غرض سے تاکہ ویڈیو کافی لمبی نہ ہو، میں بات جلدی اور بڑے ہی مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کے تعلق سے کہ یہ میرا مہینہ ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، رمضان یہ امتی کا مہینہ ہے۔ جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا تو حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ پاک پروردگار ہمیں اس ماہ رجب میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں شعبان سے پھر رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس ماہ مبارک کی بہت سارے فضائل کا ذکر آیا کتابوں میں، چنانچہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 2357 ہے کہ اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں زندگی اور موت جیسے اہم امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں تمام سال مرنے والوں کی فہرست یا لسٹ تیار کر دی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات کافی افضل و اعلیٰ ہے جسے لیلۃ المبارک یا لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے کہا کہ یہ رات جو 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالی بنی جو قبیلہ کلب ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے کئی نام کتابوں میں ذکر آئے، چنانچہ اسے لیلۃ المبارکہ کہا کہ یہ برکتوں والی رات ہے، لیلۃ البرات کہا کہ یہ دوزخ سے آزادی والی رات ہے، لیلۃ الصق کہا کہ اسی مہینہ میں اسی رات میں دستاویز انسان کے پیش کیے جاتے ہیں، اور لیلۃ الرحمہ کہا کہ اللہ پاک کی رحمت خاص کی نزول کی رات ہے۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے یا شب برات، اس معاملہ میں وہ اکابرین کا اختلاف ہے، لیکن امام بغوی فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں یعنی شب برات میں لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے،
اور لیلۃ القدر میں ان معاملات کو، ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زمین پر دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کی دو عیدیں ہیں، ایک عید شب قدر ہے اور ایک عید لیلۃ البرات۔ کیا ہی خصائص ہیں اس رات کے کہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ اس رات عبادت کی خاص اہمیت ہے۔ کثرت سے رحمت الہی کا نزول اس رات میں ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش اس رات میں ہوتی ہے، اور اسی رات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا فرمائی گئی، تمام امت کی شفاعت کاملہ۔ چنانچہ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں شب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ پروردگار عالم 1/3 امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ 14ویں شب کو پھر آپ دعا فرماتے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، آدھی امت بخش دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب 15ویں شب کو آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے امت کو بخش دے، چنانچہ تمام امتوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اسی رات کو آفتاب غروب کے وقت سے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اپنی شان کے شایان شان۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے حدیث نمبر 1389 میں ذکر کیا، امام ترمذی نے حدیث نمبر 739 میں ذکر کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا۔ تو گویا یہ کتنی اہم رات ہے کہ فرمایا اس رات کے تعلق سے کہ اس رات میں زندگی، موت، حج، رزق اور اولاد جیسے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں بخششوں مغفرت کی جاتی ہے اور دوزخ سے نجات دی جاتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ بخشش عام ہے اس رات میں، لیکن فرمایا کہ چنانچہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، گویا وہ اس رات بھی محروم ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک تو شرک کرنے والا، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1390 پر ذکر فرمایا کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک دوسرے سے بغض و حسد اور کینہ رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، کسی کو ناحق قتل کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، جو شراب پیتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، فرمایا والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، زنا کے جو عادی ہو جائیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا جو پوجنے کی غرض سے مورتی بناتے ہیں، یعنی مورتی کار جو ہوتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی، جو چغلی کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر پروردگار عالم سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر ان گناہوں کے ارتکاب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی تو اب یہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، بلکہ فرمایا کہ ہماری توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی جب ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا بھی پروردگار کے بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے اور تائب ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت اسے معاف فرما دیتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حضور رحمت عالم اس ماہ مبارک میں اس رات میں کیا کیا کرتے۔ اس ماہ میں حضور رحمت عالم خوب سے خوب مناجات فرمایا کرتے، قیام فرماتے، اور اس رات حضور قبرستان تشریف لے جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایک رات حضور میرے پاس سے اٹھ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور مسلمان مرد و عورت کے لیے استغفار فرمایا اور دعا کی۔ تو اس رات قبرستان پہ جانا یہ سنت ہے۔ آج بعض لوگ ہمیں اس سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ آج کی رات یعنی اس رات ہمیں والدین کی، رشتہ دار کی اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں خوب سے خوب صدقہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری دعائیں کرنا یا ہماری نیکیاں کرنا ان کو پہنچتی بھی ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے مجموع الفتاوی میں لکھا کہ اس طرح کی نیکیاں کرنا، یعنی اپنے مرحومین کے لیے حج کرنا یا استغفار کرنا یا صدقہ کرنا، یقیناً اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ لیکن
اگر آج ہم جائزہ لیں تو یقیناً کچھ بدعات بھی آج کی رات ہوا کرتی ہیں۔ بعض لوگ صرف بائک پر، بعض نوجوان لڑکے بائک پر سوار ہو کر، 3 لوگ بائک پر بیٹھ کر ادھر ادھر صرف مزاروں پہ حاضری دینا اور گپ شپ کرنا اور طرح طرح کے کھیل میں مشغول رہنا، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھنا اور اس رات کو عبادت کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا اتنی کثرت سے ذکر آیا۔ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ورنہ میں ایک ایک بات تفصیل سے کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ امام ترمذی نے اسی رات کے تعلق سے باب قائم کیا، پھر ابن ماجہ نے باب قائم کیا اپنی کتاب میں، امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں باب قائم کیا، اور اسی طرح پھر امام طبرانی نے اپنے معاجم میں بھی اس تعلق سے احادیث نقل فرمائی، امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمائی، امام ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں بھی شب برات کا ذکر کیا، پھر اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ذکر فرمایا۔ حد تو یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے مجموع فتاوی میں اس کا ذکر کیا، پھر اسی طرح جلال الدین سیوطی نے الدر المنشور میں اس کی فضیلت بیان کی، اور عبدالحق محدث دہلوی نے شب برات کے فضائل بیان کیے۔ تو گویا اتنے ائمہ کریم نے اس کے تعلق سے بات کہی۔ میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس رات ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یقیناً مساجد میں بھی اجتماع کرنا جائز ہے، اور تنہا طور پر بھی اللہ رب العزت کو یاد کرنا جائز ہے۔ خود ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا مجموع الفتاوی میں کہ نفل اجتماعی صورت میں پڑھنا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا کہ جائز ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کو دائمی طور پر نہ کیا جائے، یعنی ہمیشہ نہ کیا جائے، تو پھر اس میں کراہت نہیں۔ تو گویا اس رات کو ہم تنہا بھی عبادت کر سکتے ہیں اور اجتماع کی صورت میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جس کو تنہا میں لذت ملے وہ تنہا عبادت کر سکتا ہے، اور جس کو اجتماع کی صورت میں لذت حاصل ہو، دل جمعی ہو، وہ اس صورت میں ذکر کر سکتا ہے۔ تو اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ اب اس ماہ کے اور اس رات کے کچھ اذکار ذکر کرتا ہوں، تاکہ جو چند ساتھ بچی ہوئی ہے اس ماہ مبارک کی، اس سے ہم مستفیض ہو سکیں۔ اس ماہ مبارک کے تعلق سے ایک دعا عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس ماہ مبارک میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس دعا کو کثرت سے اس ماہ میں پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کی جتنی بھی ساتھ بچی ہوئی ہے ان سے ہم کو مستفیض ہونے کا شرف حاصل فرمائے، ہم ان سے زیادہ مستفیض ہو سکیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی انہیں معاف فرمائے، میرے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔